رمضان خان پر پینو کی ماں کے آنسوؤں نے کچھ اثر نہ کیا اور نہ ہی بد دعاؤں نے ڈرایا، بلکہ رمضان خان رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی پینو کا کام تمام کرنا چاہتا تھا اور چند دن بعد ہی چاند ٹھہرنا تھا۔ گاؤں کے لوگ عام دنوں میں مسجد کا رخ کم ہی کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں ساری نمازیں مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ورنہ تو مسجد میں صرف اذان دی جاتی اور وہ بھی جمعے کے دن کی۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے اور امام مسجد کا بھی اہتمام کیا جاتا۔ مسجد کا حدود اربع کچھ یوں تھا کہ مسجد کے ارد گرد کھیت تھے اور تھوڑے ہی فاصلے پر آم کے باغات تھے۔ مسجد کی بائیں طرف گاؤں کی بستی تھی اور مسجد کے ساتھ ہی ایک پرانا اور بڑا سا کنواں تھا جو کھیتوں کو سیراب کرتا تھا۔ یہ چھوٹی سی مسجد کچی اینٹوں اور گارے سے بنی تھی اور اس کی چار دیواری اس گاؤں کی طرز تعمیر کے مطابق 2-2 فٹ کی تھی اور نمازیوں کے لیے بچھائی گئی صفیں کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی، جو کہ جگہ جگہ سے پھٹی ہونے کے سبب اپنی عمر کا پتہ بتاتی تھی۔ مسجد کے اندر چند سفیلیں تھیں جن پر سپارے اور چند شہید شدہ اوراق پر مبنی قرآن پاک بہت سے کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگ کم ہی جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور جو ان کو بتایا جاتا وہ یا تو ناکافی ہوتا یا پھر زیادہ تر من گھڑت ہوتا۔ مسجد کا امام سردار کی پسند کا ہی لایا جاتا، جو کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی آتا۔ گاؤں کے بچے قرآن پڑھنے کے لیے ایک نابینا عورت کے پاس جاتے، جس نے بچپن میں قرآن حفظ کیا تھا۔ ان دنوں گاؤں کا سردار ایک نیک اور رحم دل انسان تھا، لہٰذا مسجد بھی آباد تھی اور اس دور کے بچوں کو قرآن پڑھنے کا موقع بھی ملا۔ بعد میں بیمار ہونے پر اس کے بیٹے نے سرداری کے لالچ میں آ کر اپنے باپ کو شہد میں چھپکلی کا زہر ملا کر کھلا دیا، اور یوں سردار کے جانے کے بعد اس کے بیٹے کو سرداری ملی۔ اس گاؤں کی مسجد میں قرآن پڑھتی بچوں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کوئی قوت تھی جو لوگ مسجد کا رخ کرتے تھے۔ سخت سے سخت لوگوں کے بھی روزے رکھتے ہی دل نرم پڑ جاتے، اور سردار کا حکم تھا کہ پینوں کی زندگی کا صفحہ اس سے پہلے ہی پھاڑ دیا جائے۔ اور ویسے بھی اس دفعہ اس نے کاروکاری کی سزا ایسی منتخب کی تھی جو پرانی تمام سزاؤں سے ذرا مختلف تھی۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں اور تمام چالیں بھی۔ سردار کے ڈیرے پر سارے واقعے کا پلان تیار کیا گیا۔ اب سردار اور رمضان کے لیے بالی کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ بالی اور پینو کے باپ کو بیٹوں کے لیے یہ قربانی دینی تھی، ورنہ وہ جانتے تھے کہ پینو تو ویسے بھی نہیں بچے گی، لیکن اس کو بچانے کے چکر میں وہ زندہ رہتے تو بے غیرتی کا ٹائٹل کے ساتھ، جو کہ موت سے بھی بڑی سزا تھی، اور اگر مار دیے جاتے تو ان کے لیے بے غیرتوں کو قبرستان، جو کہ اس نام سے قبرستان بنایا جاتا، جیسے کہ کالی کا قبرستان کالیوں کے قبرستان کے نام سے مشہور تھا۔ اور وہ جانتے تھے کہ کالیوں کے قبرستان میں ویرانہ ہوتا ہے، جہاں صرف آوارہ کتے رہتے ہیں اور گاؤں کا فضلہ پھینکا جاتا ہے، اور خود کو وہاں پانے کا احساس ہی ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا، اور پھر پینوں کی محبت اسی احساس کے ساتھ ہی دم توڑ جاتی۔ لہٰذا بہت ہی رازداری کے ساتھ پلان ترتیب کیا گیا، اور رات کے پچھلے پہر پینوں کو اٹھانا تھا۔ اللہ وسایا اور رستم کو غیرت کے جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے زبردستی اس میں شامل کیا گیا، ورنہ تو سردار کے پاس غیرتی اور بہادر نوجوانوں کی کمی نہیں تھی، جن کے کالیوں کو ذبح کرتے ہوئے نہ تو ہاتھ کانپتے تھے اور نہ ہی دل پگھلتا تھا، بلکہ قد میں اضافہ ہوتا اور گردن اور اونچی ہونے سے چھاتی اور چوڑی ہو جاتی۔ ہاں بھائی، کون کون کام تمام کرے گا کالی کا، پتہ ہے نا سب کو؟ سردار نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے رمضان کی طرف دیکھا۔ ہاں سائیں وڈا، میرے ساتھ اللہ وسایا، رستم، رب نواز اور کچھ دوسرے لڑکے ہیں جو بالی کو کنٹرول کریں گے۔ اللہ سائیں کرے گا یہ فرض آج رات ادا کر دیں گے۔ رمضان نے سردار کو اپنے پلان سے آگاہ کیا۔
تم پلسیوں کی فکر نہ کرنا، ادھر ساری تیاری ہو گئی ہے، جب گواہی کوئی نہیں دے گا تو کیس ویسے بھی ختم ہو جائے گا، اور عزت کے نام پر قتل کی تو سزا ہی کوئی نہیں۔ سردار نے رستم اور رب نواز کو گھبرائے ہوئے چہرے دیکھ کر اپنی اطلاع ان کو پہنچائی۔ سائیں وڈا، ہماری رگوں میں خون نہیں غیرت دوڑتی ہے، یہ جیل ویل ہمارے ارادوں کو کیا ڈرائے گی؟ وڈا سائیں، ہم مٹ جائیں گے مگر آپ پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ رمضان نے سردار کی طرف جھک کر اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے ادب سے کہا۔ چاند اپنے اختتامی دنوں کے قریب تھا، اس لیے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ ہلکی سی ستاروں کی روشنی تھی جس سے کھیتوں میں موجود پگڈنڈیوں کا پتہ چلتا تھا۔ ارد گرد عجیب سی خاموشی تھی، دلوں کو دہلا دینے والی رات تھی۔ فضا میں ایک نامعلوم سا درد تھا، ایک وحشت تھی۔ صحن میں بچھی چارپائیوں پر موجود جسموں میں موجود دل رو رہے تھے، آنکھیں ویران تھیں۔ پینوں کا باپ آسمان پر موجود ستاروں کے خدا سے خاموش گلہ کر رہا تھا، اور سامنے بیٹھی پینوں کی ماں جو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے جانے کس امید پر اپنی بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور پینوں کا بد نصیب باپ اس کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ آج کی اس اندھیری رات میں تمہاری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اس کالی رات کی کالی چادر پہنا دی جائے گی، اور اس کی زندگی کی روشنی کو کالی رات کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پہلے اس کے نام کو پینوں سے کالی میں بدلا گیا، اور آج اس کالی رات میں اس کے چہرے کو کالا کیا جائے گا، اور اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا جائے گا۔ پینوں کے باپ کے دل پر گرتے آنسو اب آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اور درد کی شدت بتا رہی تھی کہ یہ آنسو خون کے آنسو ہیں۔ آج ملک الموت فرشتے نہیں انسان تھے، اور انسان بھی وہ جو بے رحم شیطانوں کی دنیا میں اپنے کارناموں میں فرعون کی لسٹ میں سے تھے۔ انہی کی بدولت و شیطان کا تکبر بڑھے گا، اور وہ کہے گا، اے اللہ، میں نے آج ثابت کر دیا کہ انسان اس رتبے کے قابل نہیں تھے جو اسے دیا گیا، اور میں نے سچ ہی کہا تھا نا کہ یہ تیری زمین پر فساد پھیلائے گا۔ آج رات شیطان کے طبلے بجانے کی رات تھی، وہ اپنی کامیابی کے شادیانے بجا رہے تھے۔ برسوں سے جس جہالت کو پروان چڑھانے کی انتھک محنت کی تھی، آج اس کا عروج دیکھ کر شیطان کا دل فخر سے پھول رہا تھا۔ مسجد میں موجود قرآن، جنہوں نے ان انسانوں کو اللہ کا پیغام دینا تھا جس میں ہدایت تھی، اس سے نہ صرف غافل کیا بلکہ ایک رہا سہا خوف بھی جو قرآن کے حوالے سے ان لوگوں کے دل میں تھا، آج کی رات شیطان کی اس چال نے بھی اس کو ختم کر دیا تھا۔ بادشاہت تو سردار کی صورت میں ویسے ہی شیطان کے پاس تھی، لیکن اب شیطانیت کو انسانوں کی صورت میں دیکھ کر شیطان تو جیسے جنگ جیت گیا ہو۔ باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی، بالی، اوئے بالی، باہر آ۔ بالی نے پینوں کی طرف دیکھا جو خوف کے مارے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، اور زور سے بالی کا ہاتھ تھاما۔ نہیں بالی، باہر مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کتوں کی بھونکنے کی آواز تیز سے تیز ہو رہی تھی۔ بالی کشمکش میں تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کزن فضلو کیوں بلا رہا تھا، اور وہ بھی رات کو اس پہر۔ بالی، اوئے بالی، باہر آ۔ میں بس ابھی آیا پینوں۔ بالی نے پینوں کا ہاتھ تھام کر اس کو تسلی دی۔ تو ڈر کیوں رہی ہے پگلی؟ نہیں بالی، مجھے چھوڑ کر مت جا، میرا دل دیکھ زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ پینوں نے بالی کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ باہر فضلو مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ بالی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپ تھپایا، اور پھر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، پینوں، میں بس فضلو کی بات سن کر آ رہا ہوں۔ بالی باہر کی طرف بڑھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس اندھیری رات کی وحشت کو اور بڑھا رہی تھیں، اور پینوں گھٹنوں میں سر دیے ایک انجانے خوف سے کانپ رہی تھی۔ بالی باہر گیا اور کہا، کیا ہوا فضلو، کیوں شور مچا رہے ہو؟ فضلو نے کہا، اوئے تمہاری بھینس چور لے کر جا رہے تھے، میری آج پانی کی باری تھی، میں نے دیکھا تو تجھے بلانے آ گیا۔ چل، زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ جب تک بالی کا باپ بھی باہر آ گیا۔ فضلو کی بات سن کر اس نے بالی کو چوروں کے پیچھے جانے کو کہا۔ بالی اللہ وسایا ساتھ والے گاؤں میں شادی میں گیا ہے۔
پتر تو ہی بھاگ جا، دیکھ بالی کے باپ نے منت کی، اچھا کس طرف کو گئے ہیں وہ بھینس چور؟ فضلو نے دور گنے کے کھیتوں میں ٹارچ دے کر اشارہ کیا۔ بالی کے پاس وقت نہیں تھا، وہ تیزی سے گنے کی کھیتوں کی جانب بھاگا۔ فضلو کی رفتار اس کی نسبت کم تھی۔ گنے کے کھیتوں کو پار کر کے وہ چاولوں کے کھیت تک آ پہنچا، جہاں دور دور تک اندھیرا تھا۔ اس نے ٹارچ سے اندھیرے میں روشنی کی لکیر ڈال کر ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک اس کے دماغ میں پینو کا خیال آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فضلو غائب ہو چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں جیسے ساری کہانی گھوم گئی۔ جس رفتار سے وہ آیا تھا اسی رفتار سے اس نے گھر کا رخ کیا۔ وہ رو رہا تھا، اب اسے سمجھ آ رہا تھا اس کو کیوں پچھلے صحن میں اس کے باپ نے سونے کے لیے کہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اندھیرے میں گنے کے کھیت سے گزرتے ہوئے نہ جانے کتنے گنے کے تیز اور نوکیلے پتے اس کے جسم سے ٹکرا رہے تھے اور اس کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا، لیکن بالی مسلسل بھاگتا رہا اور راستہ تھا جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ یہ دیکھ کر اور دکھی اور پریشان ہو گیا کہ وہاں نہ چارپائی تھی اور نہ ہی پینو۔ اس نے زور زور سے پینو کو آوازیں دینا شروع کی اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا دماغ بند ہو چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف کو جائے۔ اندر آ کر اپنے باپ سے پینو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے خاموش ہو کر سر جھکا دیا۔ بالی سمجھ گیا کہ وہ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے ہیں، لیکن کس طرف وہ یہ نہیں جانتا تھا۔